فجر شیر کا گھر چھوڑ کر ہاسٹل چلی جاتی ہے اور وہیں رہنا شروع کر دیتی ہے۔ شیر اس کی یاد میں ہاسٹل پہنچتا ہے اور فجر سے کہتا ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تمہارے ابو راضی نہیں ہوتے تب تک میں تم سے نکاح نہیں کروں گا۔ اب شیر ٹھان لیتا ہے کہ کسی طرح ملک شجاعت کو راضی کرنا ہی ہوگا۔ وہ کاکا صاحب کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے آپ فوراً پارک میں آ جائیں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کاکا صاحب پارک میں پہنچتے ہیں۔ شیر ان سے کہتا ہے میں فجر سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں اس کا خیال رکھوں گا اور اسے خوش رکھوں گا، لیکن فجر کہتی ہے کہ میرے ابو راضی نہیں ہیں، اس وجہ سے میں نکاح نہیں کر سکتی۔ اس پر کاکا صاحب کہتے ہیں اگر تم مجھے اپنی زمین دے دو تو میں ملک شجاعت سے بات کروں گا۔ شیر فوراً حامی بھر لیتا ہے، ٹھیک ہے میں آپ کو زمین دینے کے لیے تیار ہوں۔ اسی وقت سامنے سے ملک شجاعت دونوں کو دیکھ لیتا ہے اور ان کی تصویر کھینچ لیتا ہے۔ شیر کہتا ہے میں آپ کو کاغذ تیار وا کے دے دوں گا۔ کاکا صاحب اجازت لے کر گھر لوٹ جاتے ہیں۔ گھر پہنچتے ہی راستے میں ملک شجاعت مل جاتا ہے اور پوچھتا ہے آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کاکا صاحب جواب دیتے ہیں میں شیر سے ملنے گیا تھا۔ ملک شجاعت تصویر دکھاتا ہے تو کاکا صاحب مان لیتے ہیں۔ ملک شجاعت غصے سے کہتا ہے آپ کو کس نے اجازت دی میرے دشمن سے ملنے کی؟ کاکا صاحب سمجھاتے ہیں وہ مجھے زمین دینے کو تیار ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم فجر اور شیر کی شادی منظور کر لو۔ یہ سن کر ملک شجاعت بھڑک اٹھتا ہے۔ بحث کے دوران اچانک کاکا صاحب کو دل کا دورہ پڑتا ہے اور وہ نیچے گر جاتے ہیں۔ ملک شجاعت فوراً انہیں ہسپتال لے جاتا ہے۔ ادھر فجر کی چچی فجر کو کال کرتی ہے کاکا صاحب کو دل کا دورہ پڑا ہے، جلدی ہسپتال پہنچو۔ فجر اور شیر فوراً ہسپتال پہنچتے ہیں۔ وہاں شیر کی امی بھی موجود ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر باہر آ کر کہتے ہیں کاکا صاحب کو ہوش آ گیا ہے، اب آپ سب اندر جا سکتے ہیں۔ اندر جاتے ہی کاکا صاحب شیر اور فجر کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے ملک شجاعت کا۔ وہ کہتے ہیں یہ میری آخری نصیحت ہے، شجاعت تم فجر اور شیر کی شادی کرواؤ۔ یہ کہتے ہی کاکا صاحب کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور سب رونے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ملک شجاعت شیر اور فجر کو لے کر شیر کی امی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں ان دونوں کی شادی کروانا چاہتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ شیر کی امی جواب دیتی ہیں ہاں میں راضی ہوں، اگلے ہفتے نکاح کروا دیتے ہیں۔ وقت آتا ہے، نکاح کی رسم سجتی ہے۔ شیر اور فجر اسٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب نکاح پڑھواتے ہیں۔ اچانک ڈاکٹر رنگون والا وہاں آتا ہے اور مبارکباد دیتا ہے، لیکن فوراً اسٹیج پر کھڑے ہو کر بڑا راز کھول دیتا ہے۔ آج میں سب کے سامنے حقیقت بتاتا ہوں، یہی شخص بدرزمان شیر کے ابو کا قاتل ہے۔ یہ مجھے پیسے دیتا تھا تاکہ میں شیر کو پاگل ثابت کر دوں۔ یہ سنتے ہیں شیر غصے میں اسٹیج سے اتر کر بدرزمان کے پاس جاتا ہے اور زوردار تھپڑ مارتا ہے، پھر فوراً پولیس کو کال کرتا ہے۔ پولیس آتی ہے اور بدرزمان کو ہتھکڑیاں پہنا کر لے جاتی ہے۔ ساتھ ہے فہد کو بھیگر فتار کیا ہے۔ بدرزمان ہوتا ہے، پچھتاتا ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔